جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ لائیو ٹیلی فون کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا یہ سوال ہے، ہماری سسٹر ہے تھے، ان کے پاس 1 تولہ سونا ہے۔ اچھا عمرے کے لیے پیسے ہیں جمع، ٹھیک۔ ان پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ اچھا 1 تولہ سونا ہے، عمرے کے لیے پیسے ہیں جمع، ان پر زکوٰۃ بنتی ہے، یہ سوال؟ ہاں جی ہاں جی۔ یہ عمرے کی نیت سے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھ رہا تھا کہ عشاء کی نماز جب بندہ روزہ کھول کے نا پھر مغربی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے، نیند آ جائے تو پھر عشاء کی نماز پھر بعد ہو جاتی ہے؟ مغرب کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے تو عشاء کی نماز پھر بعد میں پڑھ لے آرام سے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ ویسے ہم تو سو جاتے کبھی کبھی سب مغرب پڑھ کے، جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا۔ چلیں میں نے کچھ نہیں فرمایا، میں نے کبھی اگر تھکا ہوا انسان تو وہ الگ بات ہے۔ جی 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 مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا کل ایک سوال رہ گیا تھا، 2 سوال تھے لیکن وہ نوعیت ان کی ایک ہی تھی کہ یا علی مدد کہنا یا رسول اللہ مدد کہنا یہ کیسا ہے؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں کہنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہتے ہیں بھئی یہ شرک ہے۔ تو شرک کیوں ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ تو شرک کی تعریف بعض اوقات نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ شرک کی تعریف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اس کے افعال میں، احکامات میں کسی کو شریک کرنا، کہ جس طرح اللہ رب العالمین اس طرح معاذ اللہ کوئی مخلوق ایسا کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول، تو اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ اب دنیا میں کہتا ہوں میں اردو میں کہتا ہوں اے سلمان بھائی، عربی میں ہے یا سلمان، بالکل میں کہتا ہوں اے اسماعیل، عربی میں ہے یا اسماعیل۔ تو یہ حروف ندا ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں آپ کسی کو صدا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ یہ خدا ہے، یہ مدد کر رہا ہے، یا خدا نہ خاصہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ میری مدد کر رہا ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ میری مدد کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اور ان کو اگر پکار رہے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سننے کی طاقت عطا فرمائی، ان کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یا اللہ کہنا زیادہ افضل ہے، لیکن یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا کسی بھی مقرب کو ندا کے ساتھ پکارنا، یہ اس میں کوئی کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، اور اس طرح کسی نے کیا تو خدا نہ خاصہ یہ شرک نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈکار جو ہے بہن نے کل یہ پوچھا تھا اور آج پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا، ڈکار سے وومٹ جو ہے وہ باہر آئی، تو پہلے یہ ہوا کہ تھوڑی سی آئی تو اندر لے لی، تو ظاہر ہے کہ وہ بغیر اختیار کے آئی تھی اور تھوڑی سی اندر لے لی۔ اب دوسرا یہ کہ کہتی ہیں کہ پھر دوبارہ آئی اور جو ہے نا میں نے باہر نکال لی، روزہ میں نے نہیں توڑا۔ دیکھیں بے اختیار اگر وومٹ آ جاتی ہے اور اندر ہی آئی اور اندر ہی دوبارہ چلی گئی، یعنی ابھی باہر نہیں آئی ہے، تھوڑی سی نکلی یعنی باہر نہیں آئی اور منہ کے اندر ہی ہے اور دوبارہ اندر چلی گئی، اس میں ہمارا کوئی اختیار یعنی ہم نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا، تو اس میں روزہ آپ کا رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں باہر نکل جائے پھر خدا نہ خواستہ آپ لیں، وہ اس کا الگ حکم ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر آپ نے روزہ توڑا نہیں اور آپ کا دوبارہ ڈکار آیا تو آپ نے جو وومٹ ہوئی آپ نے اسے تھوک دیا، منہ صاف کر لیا، تو کوئی یعنی آپ کا جو روزہ ہے وہ فاسد نہیں ہوگا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ کا روزہ جاری ہے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ جو ہے وہ انہوں نے 4 ماہ کا بچہ ہے کسی جانور کا نا، تو کیا اس کی ماں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جس کا 4 ماہ کا بچہ ہو تو اس مادہ کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے، کی جا سکتی ہے قربانی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ان کی اور ان کی والدہ کی قربانی ہوتی ہے، تو یہ چاہتی ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت کہیں اور دیں یا قربانی کہیں اور جا کر جو ہے نا وہ کی جائے تو کر سکتی ہیں۔ آپ کی قربانی ہے، آپ کی مرضی ہے کہ اپنے گھر پر کرتی ہیں یا کسی اور کے یہاں کرتی ہیں، وہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ کہ کسی غریب علاقے میں جا کر کروانا چاہتی ہیں
وہی بہت اچھا ہے، یا آپ کروا کر اس غریب علاقے میں بھجوانا چاہتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ قربانی کی گوشت کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ غریبوں کو دیا جائے نا، غریبوں کو حق پہنچے تو بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ طلاق کے وسوسے بہت آتے ہیں. انہوں نے 3-4 مرتبہ اپنا جو سوال ہے وہ چینج کیا ہے کہ کہا کہ وسوسے آتے ہیں کہ میں نے طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے. تو بہرحال دیکھیں وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں باتیں آ رہی ہیں، اپنے زبان سے کچھ نہیں کہا یہ آپ کو معاف ہے. زبان سے کہہ دیا تو پھر حکم لگتا ہے، زبان پر نہ کہا جائے وسوسے جتنے بھی آئے اس پر حکم نہیں لگتا. اور آپ وسوسے نہ آئے اس کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے. ایک بچی 4th کلاس میں اس نے حفظ کر لیا تھا اور صحیح ریوائز اس کو نہیں کروایا تھا تو اب اس کو صحیح یاد نہیں. گناہ کس پر ہے؟ جب وہ بچی تھی اور اس کے استاد نے صحیح کام نہیں لیا اور صحیح طریقے سے ریویژن نہیں کروایا تو اب ان کی جو استاد ہیں ان پر بھی بات آتی کہ انہوں نے صحیح اپنا کام کیوں نہیں کیا، جو کام تھا وہ کیوں نہیں کیا. اور والدین پر بھی تھوڑی بہت آتی کہ جب وہ بچی تھی تو آپ نے استاد سے پتہ کیوں نہیں کروایا کہ اس کو یاد ہے یا نہیں، یہ ریوائز کر رہی ہے. یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے، جن کی ذمہ داری ہے وہ زد میں آتے ہیں. ہاں لیکن اب بچی بڑی ہو گئی ہے تو بچی کو چاہیے کہ خود اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے، گھبرائے نہیں. ابھی محسوس ایسا ہوگا کہ بالکل قرآن مجھے یاد ہی نہیں ہے اور بڑا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن قرآن ایسی نعمت ہے آپ اسے قریب جائیں گے نا، اس کو اٹھائیں گے، یہ خود بخود آپ کے دل میں آپ کے وجود میں بستا رہے گا. تو آپ ایک مرتبہ ہمت کریں اور یہ کر لیں انشاءاللہ. ورنہ پھر ظاہر ہے کہ اب بڑی ہو چکی ہیں، نہیں کیا یاد تو آپ پر بھی وبال آئے گا. یعنی گناہ اس کا عذاب آپ جو اس کا گناہ ہے وبال ہے وہ آپ پر بھی ہوگا. پھر ایک کہا کہ زوجہ کو صلاۃ التسبیح پڑھوا سکتے ہیں یا نہیں، وہ الگ پڑھیں، آپ الگ پڑھیں، یہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر گھر میں ہیں اور پڑھوانا چاہتے ہیں، کیونکہ نوافل کی جو جماعت ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے. لیکن اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں، کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن نوافل بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پر پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. پھر کہا کہ صلاۃ التسبیح میں غلطی ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کیا جائے گا، نہیں کیا جائے کیا ہوگا. صلاۃ التسبیح میں بھی کوئی واجب چھوٹ جائے، نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے، جس طرح عام نماز میں ہوتا ہے واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو ہوتا ہے. اور سجدہ سہو ایسا ہوتا ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں آپ نے تحیات مکمل کر لی، پھر آپ نے دائیں جانب سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، نارملی دونوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ بیٹھ گئے، پھر آپ نے تحیات اور درود ابراہیم پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے. تو یہ آپ کا بیچ میں جو آپ نے کیا تحیات کے بعد یہ سجدہ سہو ہے. اس سے واجب چھوٹ جائے، جان بوجھ کر نہیں، ایسے چھوٹ گئے، بولے سے چھوٹ گیا یا فرض میں تاخیر ہو گئی تو اس صورت میں یہ سجدہ سہو ہوتا ہے اور اس سے خلاصی ہو جاتی، تلافی ہو جاتی ہے. پھر کہا کہ بیٹھ پر اشاروں سے نماز پڑھنے میں اجر ہوتا ہے. آپ پہلے نماز پڑھتی تھی، صحیح طریقے سے پڑھتی تھی، اب آپ شرعی عذر ہے، بیمار ہیں اور آپ اس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں، انشاءاللہ آپ کی نیت ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی ثواب عطا فرمائے گا. اور میں نے حدیث پاک پڑھی کہ کوئی اگر تہجد پڑھتا ہے، کسی کام کا عامل ہو، پابندی سے کام کرتا ہو اور کبھی کسی وجہ سے رہ جائے یا بیمار ہے رہ جائے تو اللہ رب العالمین اس کی نیت تھی نا، اس کو وہی ثواب عطا فرمائے گا جو وہ کرتا تھا. سبحان اللہ. جی. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی ثواب بھیج سکتے ہیں. جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے یہاں کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ سارے مرحومین کو بھی بھیجیں، اپنے آپ کو بھی بھیجیں، میرا رب ان کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی ان کو بھیجا یا میں اپنے آپ کو نہیں بھیج سکتا، ایسا نہیں ہے، آپ سب کو بھیج سکتے ہیں. کسی بیمار کے لیے نوافل پڑھنا اس لیے کہ وہ صحیح ہو جائے، دعا کرنا یا منت کے نوافل آپ نے مانے وہ پڑھنا تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اس کی طرف سے نوافل پڑھ لوں اور اس کا یا یہ نماز نہ پڑھے میں پڑھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں آپ اس کی بیماری کی دفعے کے لیے، اس کی صحتیابی کے لیے نوافل پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، سات الحاجات پڑھ کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. باقی نماز کسی کی طرف سے نہیں
نہیں ہم کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ نوافل کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے، ان کو ہی کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے جو قرآن مکمل کیا تھا لیکن ایک چھوٹی صورت انہیں چھوڑ دینی چاہیے تھی، 27ویں شب کو پوری کرنی چاہیے تھی۔ نہیں، قرآن جب بھی آپ نے پورا کیا تو مکمل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی واجب نہیں ہے کہ 27ویں میں، یا کوئی مستحب بھی نہیں ہے کہ آپ 27ویں میں ختم کریں یا 28ویں میں یا 29ویں میں۔ تو بات یہ کہ جب آپ نے مکمل پڑھ لیا ہے تو اب اس نے آخری صورت چھوڑے نہیں بلکہ مکمل کر لی جائے تو یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اِیصال ثواب ایک کو ہی کر سکتے ہیں یا سب کو؟ میں نے ابھی کہا کہ اِیصال ثواب آپ ایک کو بھی کر سکتے ہیں، سب کو بھی کر سکتے ہیں، بلکہ پوری امت کو بھی، پوری امت کے زندوں کو، پوری امت کے مردوں کو، اپنے آپ کو، سب کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا، آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں ہوتا، اِیصال ثواب زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پلاٹ جو ہے وہ خریدا تھا، پیسے انہوں نے بیچ کر پیسے بینک میں رکھوائے تو وہ رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بینک والوں نے 10 سال کی اسکیم میں کہیں ڈال دی ہیں، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ پیسے تو آپ کے ہیں، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اچھا جی، کہا کہ 50,000 بھائی کے پاس ہیں، رکھوائے ہوئے ہیں بھتیجی کی شادی کے لیے۔ اگر آپ نے بھائی کو دے دیے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، یہ میرے پاس نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں یہ بھتیجی کی شادی میں لگانا ہے، آپ نے اپنی ملک سے نکال دیے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ اپنی ملک سے نہیں نکالے، آپ نے امانتاً اس کے پاس رکھوائے تو بھلے وہ امانتاً ہے یا کہیں خرچ ہونے، ابھی خرچ نہیں ہوئے، ابھی آپ کے ہیں، آپ اسے لے سکتی ہیں، تو لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پھر کہا کہ بیوی کو طلاق دی لیکن منسوب نہیں کیا۔ میرے بھائی، عام طور پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی منسوب کیے بغیر صرف طلاق کہے تو اس سے تو نہیں ہوتی، لیکن منسوب کر کے کہے تو اس سے ہو جاتی ہے۔ آپ کے بیان میں سوری جو اس سے پہلے انہوں نے کہا طلاق کے وسوسے آتے، میں نے ان کے لیے کہا کہ ان کو وسوسے نہیں۔ دیکھیے، یہ بندے تھے کہ جن کو خواہ جنہوں نے سوالات چینج بھی کیے اور 2-3 مرتبہ 2-3 باتیں انہوں نے کی، تو میرے بھائی جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ باقی آپ کو وسوسے آ رہے ہیں یا آپ بیانات چینج کرنے کے اس میں چینج کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی رہے گا جو آپ کے دل میں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بات ہو چکی ہے اسے کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہوتی، کوئی بندہ نیچے نہیں ہوتا۔ جو بات سچ ہے تو وہ کریں، ہو گیا ہے وہ کلیئر۔ ہاں، صحیح بات۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ منسوب نہ کریں، ہاں منسوب نہ کریں تو طلاق نہیں ہوتی، منسوب کیا تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی بھی پورا مطلب اس میں دلائل ہیں، جو بات طویل ہو سکتی ہے تو بعد میں انشاءاللہ اس کو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میں نے مسئلہ کو بتا دیا ہے۔ تو آپ جو صحیح مسئلہ ہے تو وہ کنوے کریں گے تو پھر صحیح جواب ملے گا، یا پھر آپ قریبی دارالفتہ میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر اپنا مسئلہ کوئی بتا سکتے ہیں۔ پھر اس میں کہا کہ دعائے قنوت کون سی پڑھتے ہیں؟ دونوں پڑھ سکتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک اور اللہم اہتدینا فیمن ہدیت، لیکن عام طور پر جو وطر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک یہی پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھ لیں، یہ سب کو یاد ہوتی ہے تو زیادہ بہتر ہے، آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ کیسے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، فجر کی نماز ہوگی، امام مہدی نماز کی جگہ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کی جامع مسجد دمشق میں مشرقی مینارے پر ظاہر ہوں گے، 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائیں گے اور آپ کے لیے مصلی خالی ہوگا، لیکن آپ امام مہدی کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اسی طریقے سے سود کو، شراب کو حرام قرار دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کی یعنی آپ پر ایمان نہیں لائے گا پھر اس کے خلاف جنگیں بھی ہوں گی، اور مختلف دجال سے بھی نجات آپ کے ذریعے سے ہوگی، یاجوج ماجوج آپ کی دعا سے، آپ علیہ السلام کی دعا سے ہی وہ واصل جہنم ہوں گے۔ تو بہرحال وہ تشریف انشاءاللہ ضرور لائیں گے، کس طرح آئیں گے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ دوران نماز جو ہے وہ فاتحہ پڑھی لیکن گمان ہوتا ہے کہ نہیں پڑھی، تو گمان کے اوپر نہیں ہوگا، شک جو ہے یقین کو زائل نہیں کرتا، شک ہے تو چھوڑ دیں، آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ خدا نہ خواستہ یقین ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سورہ فاتحہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور سجدہ سہو نہیں کیے تو بہرحال نماز پھر لوٹانی ہوگی دوبارہ۔ بہن کو وسوسے آتے ہیں کپڑے گندے ہیں، وسوسہ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک یقین نہ ہو۔ یقین ہے کہ کپڑے گندے ہیں تو اس کو صاف کر لیجئے، پاک کر لیجئے، پانی میں بہا دیجئے، 3 مرتبہ اس کو پاک کر لیجئے تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن خواہ مخواہ وہم آتا ہے تو یہ شیطان کا وہم آتا ہے کہ وہ آپ کو نماز سے دور کرتا ہے، لہٰذا وہم آتا ہے تو
اس کو زائل کریں, اس کو ختم کریں, اور آپ نے وضو کر لیا ہے, نماز پڑھ لی ہے, تو بالکل آپ کی نماز ہو گئی, وضو آپ کا ہو گیا. اچھا, قرآن مکمل کر لیا, دوسروں کو بخش سکتے ہیں, بالکل خود کو بھی بخش سکتے ہیں, سارے مسلمان مرحومین کو, زندوں کو, سب کو بخش سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, مخصوص ایام میں غسل کیا جائے تو بالکل غسل کیا جائے مخصوص ایام کے بعد, تو پھر نجاست لگ گئی تو اس کو دھو لے, کوئی بات ختم ہو گئی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اس میں یہ ہے کہ وہی مخصوص ایام والی بلیڈنگ ہے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دن کتنے ہیں. اگر اس دن کے وہ دن ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اگر بلیڈنگ آ رہی ہے, اگر کلر وہی ہے تو وہی مانا جائے گا, لیکن کلر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو استحاضہ کہیں گے. لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہ کہ نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کر لیں, اور نہا کر اگر پاک ہو چکی ہیں, دن پورے کر لیے, تو نماز پڑھ لیں. 1 تولہ جو ہے وہ سونا ہے, اور عمرے کے لیے پیسے رکھے ہوئے, زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ عمرے کے لیے پیسے رکھے ہوئے, ابھی آپ گئے نہیں ہیں, تو یہ بھی تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے ہوں گے. اور 1 تولہ سونا ہے, یہ بھی تقریباً 5.5 لاکھ کا, تو کتنے پیسے بن گئے؟ اچھے خاصے بن گئے. بہرحال آپ پر زکوٰۃ ہوگی. مغرب کی نماز کے بعد سوئے تو عشاء بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مغرب کے بعد سونے کی عادت نہ ڈالیں, کہ علماء منع فرماتے ہیں, اس سے دماغ بھی کمزور ہوتا ہے. بہرحال کہیں سخت نیند آئی ہوئی ہے, سخت تھکاوٹ ہے, تو مغرب کے بعد سو گئے تو بعد میں عشاء پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی آنکھ کھلے گی تو بعد میں عشاء پڑھ لیں. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ. سارے تقریباً سوالات کے جوابات نہیں, سارے ہو گئے, کل کے بھی ہو گئے. کیا بات ہے مفتی صاحب. اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں, کوئی سیگمنٹ, لیکن آپ جو ہے نا بس وہ آج سیمی فائنل ہے, آج میں آپ کو عامر بھائی کی ساتھ ٹیم نہیں لینے دوں گا. آپ نے اچھا خاصا بھی حرام کر لیا ہے. کیوں؟ تو ایک جھونکا اسماعیل بھائی بھی سن رہے ہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ والی بات.